ہماری آج کے اس اجلاس اور آج کی اس نشست کے مہمان خصوصی اور سب سے قابل ذکر مہمان اور عالم اسلام کا عظیم سرمایہ، مسلک دیوبند اور مسلک احناف کے ترجمان، اور ہم سب کے لیے سرمایہ افتخار، حضرت اقدس متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دعوت فروزہم ہماری آج کی اس مجلس میں تشریف لا چکے ہیں۔ میں اپنی جانب سے اور پوری جماعت کی جانب سے، بلکہ اپنے پورے ملک کی جانب سے، تمام خصوصاً قاسمی برادری کی جانب سے حضرت والا کا استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم چھوٹوں کی دعوت پر حضرت نے ہماری حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے، ہمارے اوپر شفقت فرماتے ہوئے اور بڑے پن کا مظاہرہ فرماتے ہوئے حضرت ہماری اس معمولی سی نشست میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ رب العالمین حضرت والا کو سلامت رکھے، عافیت اور صحت تندرستی کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے، اور حضرت کی سرپرستی و نگرانی میں اللہ رب العالمین ہم سب کو مسلک حق اور اہل سنہ والجماعہ کے مسلک کے تحفظ اور دفاع کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میں کسی تاخیر کے حضرت والا سے درخواست کروں گا کہ حضرت والا اپنی گفتگو شروع فرمائے۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی اس مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں نہایت اختصار کے ساتھ 5 باتیں عرض کروں۔ نمبر 1، ہمارا تعارف کیا ہے، ہم کون ہیں، ہماری پہچان کیا ہے۔ اس کے لیے 4 باتیں اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ جب یہ پوچھا جائے کہ تمہارا دین کیا ہے تو ہمارا جواب آئے گا اسلام، ہم مسلمان ہیں۔ نمبر 2، جب یہ پوچھا جائے تمہارا مسلک کیا ہے تو ہمارا جواب آئے گا اہل سنت والجماعت۔ اور جب یہ پوچھا جائے کہ تمہارا مذہب کیا ہے تو ہمارا جواب آئے گا احناف۔ اور جب یہ پوچھا جائے تمہارا منہج کیا ہے تو ہمارا جواب آئے گا دیوبندیت۔ کیونکہ میرا آج کا عنوان یہی ہے، علماء دیوبند کی حقانیت پر گفتگو کرو، تو پہلے یہ سمجھ آئے کہ علماء دیوبند کیا ہیں، دیوبندیت کیا ہے، تو پھر حقانیت پہ بات ہوگی۔ تو ہمارا تعارف کیا ہے؟ نمبر 1، ہم مسلمان ہیں۔ نمبر 2، اہل سنت والجماعت ہیں۔ نمبر 3، احناف ہیں۔ نمبر 4، دیوبندی ہیں۔ دیننا الاسلام، مسلکنا اہل سنت والجماعت، مذہبنا الحنفیہ، منہجنا الدیوبندیہ۔ یہ 4 باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ ان چاروں کا معنی کیا ہے؟ میں اس کو بھی اختصار سے عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ دین نام ہے قطعیات کا، قطعیات کی بنیاد پر دین بنتا ہے۔ اس کا اقرار کریں گے تو اسلام ہوگا، انکار کریں گے تو کفر ہوگا۔ جیسے دین اسلام ہے، دین یہود ہے، دین نصارہ ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی دین اگر تم لے کر آؤ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل اور مکمل کر دیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں صرف اور صرف اسلام ہی ہے۔ تو دین نام ہے منصوصات قطعیات کا، اس لیے ہمارے ہاں بعض مقامات پر کورسز کرائے جاتے ہیں اور اس کا عنوان تقابل ادیان رکھا جاتا ہے، اور تقابل ادیان عنوان کے تحت گفتگو مسالک پہ ہوتی ہے۔ تو میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ عنوان جب تقابل ادیان ہو تو گفتگو مسالک پہ نہیں کرتے، اس لیے کہ دین کا معنی الگ ہے اور مسلک کا معنی الگ ہے۔ نمبر 2، مسلک، یہ نام ہے منصوصات ضمنیات کا۔ اس کی اقرار سے آدمی اہل السنت والجماعت رہتا ہے، اور اس کے انکار سے یا اس کو چھوڑ دینے سے اہل بدعت اور اہل ضلالت بن جاتا ہے۔ یہ کفر اور اسلام کے اختلاف نہیں ہوتا، یہ ضلالت اور ہدایت کا اختلاف ہوتا ہے۔ تو ہمارا مسلک اہل السنت والجماعت، اس میں ایک بات سمجھ لیں، اب ہم کہیں گے کہ عقائد کی 2 قسمیں ہیں۔ بعض عقائد وہ ہیں کہ جن کی بنیاد پر اسلام اور کفر کا فیصلہ ہوتا ہے، اور بعض عقائد وہ ہیں کہ جن کی بنیاد پر سنت اور بدعت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے سنت اور بدعت عملی، ایک ہوتی ہے سنت اور بدعت اعتقادی۔ جس طرح عملاً ایک شخص اہل سنت اور اہل بدعت ہوتا ہے، اسی طرح اعتقاداً بھی کوئی شخص اہل سنت اور کوئی شخص اہل بدعت ہوتا ہے۔ تو سنت اور بدعت کا تعلق صرف عمل سے نہیں ہے بلکہ اعتقادات کے ساتھ بھی ہے۔ تو ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت۔ میں بہت اختصار سے باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ بسا اوقات ایک شخص دین کے اعتبار سے مسلمان ہوتا ہے اور مسلک کے اعتبار سے اہل بدعت ہوتا ہے، تو وہ شخص خطرناک کافر سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو 2 باتیں الگ ہیں، ایک ہے ضلالت اور ایک ہے ضرر۔ بسا اوقات ایک شخص ضلالت میں آگے ہوتا ہے لیکن ضرر اور نقصان دینے میں چھوٹے درجے میں ہوتا ہے، اور بسا اوقات ایک بندہ ضلالت میں چھوٹے درجے پر ہوتا ہے اور وہ ضرر میں بڑے درجے پر ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات علماء کرام ان کے خلاف کام کرتے ہیں جو ضلالت میں نچلے درجے پر ہیں لیکن نقصان پہنچانے میں اور ضرر دینے میں بہت آگے نکل جاتے، اور جن کے سامنے پوری بات نہیں تو ان کو اشکال ہوتا ہے یہ تو مسلمان ہیں، ان کے خلاف کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، بھائی کافروں کے خلاف کام کرو، تم تو مسلمانوں کے خلاف لگے ہوئے ہو۔ ان کو پھر بات یہ سمجھانی پڑتی ہے کہ حضرت ضلالت الگ چیز ہے اور ضرر الگ چیز ہے۔ میں اس کی مثال دوں گا تو شاید مزید بات واضح ہو جائے گی۔ ایک شخص مسجد کا امام ہے، مسجد کا خطیب ہے، وہ دین کا کام کرتا ہے، اور اسی کی مسجد میں ایک شخص صف اول کا نمازی ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی بھی ہے، وہ دین کا داعی بھی شمار ہوتا ہے، اور جب دیکھو اس کی امام سے لڑائی ہے کہ تمہارا سائیکل کہاں سے آ گیا، تمہارا موٹر سائیکل کہاں سے آ گیا، تم آج 2 منٹ دیر سے کیوں آئے ہو، تو تم نے یہ کیوں کیا ہے، بھائی اس امام کو نکالو دوسرا امام لاؤ، ہم نے کہا تھا یہ بیان کو، تو نے یہ بیان کیوں کیا ہے، تم نے یہ کرنا تھا تو یہ کیوں نہیں کیا۔ تو باوجود اس کے وہ صحیح العقیدہ بھی ہے اور بظاہر صالح بھی ہے، لیکن اس کی ہر وقت کی کوشش امام کو نقصان دینا، امام کو رسوا کرنا، امام کے لیے چھیڑ چھاڑ کرنا، تو امام کے لیے درد سر بنا ہوا۔ اور ایک شخص اسی گاؤں میں رہتا ہے، اب دیکھیں وہ شخص نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کے چہرے پر داڑھی بھی نہیں ہے، امام صاحب نماز پڑھا کے مسجد سے نکلے ہیں، چہرے پر پریشانی ہے، وہ بندہ سامنے مل جاتا ہے، خیر آج بہت پریشان ہے،
نہیں کوئی بات پھر بھی بتائے تو صحیح. اس نے مجبور کیا تو امام صاحب بتاتے ہیں کہ یہ میرا مسئلہ ہے. وہ کہتا حضرت ہم گناہ گار تو ہیں لیکن ہم علماء کے نوکر، جب تک میں زندہ ہوں نا کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. آپ حق بیان کرے کھل کے بیان، آپ دین بیان کریں، میں دیکھتا ہوں آپ کو نکالتا کو. اب آپ ذرا فرمائیں کہ آپ کیا دیکھیں گے کہ ان میں سے نیک کون ہے یا برا کون ہے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے امام کے لیے مفید کون ہے اور مضر کون. تو ایک شخص بظاہر متقی تو نہیں ہے لیکن دین کو تقویت دے رہا ہے اور نقصان نہیں پہنچا رہا، اور دوسرا بظاہر متقی ہے لیکن وہ دین کو نقصان دے رہا ہے اور ضرر پہنچا رہا ہے. میں ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک شخص آپ کے محلے میں رہتا ہے اور آپ کی مسجد میں آتا ہے اور ہر وقت وہ اختلافی باتیں کرتا ہے، چھیڑ چھاڑ کرتا ہے. اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، رفع الیدین نہیں کر رہے، آپ یہ کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری نماز نہیں. آپ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھ رہے، تم یہ نہیں کرتے، تمہاری نماز نہیں. ہر وقت نمازیوں میں انتشار اور فتنہ بازی اس نے بچا رکھی. اور ایک آپ کی مسجد کے محلے میں عیسائی ہے، جو آتا ہے گٹر صاف کرتا ہے، لیٹرین صاف کرتا ہے، غسل خانے صاف کرتا ہے، چپ کر کے چلا جاتا ہے. اب امام صاحب مسجد میں جب بھی تقریر کرتے ہیں اس مسجد میں آنے والے فتنہ پرور کے خلاف کرتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں جی مولانا صاحب وہ عیسائی ہے، اس کے خلاف آپ نہیں بولتے، یہ تو مسلمان ہے جیسے بھی ہمارے ہیں، ان کے خلاف آپ کیوں بات کر رہے ہیں؟ کہ مولانا صاحب کہیں گے بیٹا وہ عیسائی تو ہے لیکن ہماری مسجد کے ماحول کو خراب نہیں کر رہا، وہ گند صاف کر رہا ہے، غلاظت صاف کر رہا ہے، اور یہ ہیں تو مسلمان لیکن پورے مسجد کا ماحول انہوں نے خراب کیا ہے. تو میں نے اختصار سے بات کی ہے، ایک ہوتا ہے ضرر میں آگے ہونا اور ایک ہوتا ہے ضلالت میں آگے ہونا. نمبر 3، مذہب. مذہب نام ہے اجتہادیات کا. احناف، مالکیہ، شوافع، حنابلہ، ان کا جو اختلاف ہے یہ مذاہب کا اختلاف، یہ اجتہادیات کا اختلاف. یہ نہ تو اسلام اور کفر کا اختلاف ہے، نہ یہ سنت اور بدعت کا اختلاف ہے، یہ اختلاف رحمت ہے. میں اس پر بہت مختصر بات کر رہا ہوں، میں تفصیل پہ نہیں جا. نمبر 4، منہج. منہج کا معنی یہ ہے کہ ایک بندہ مسلمان بھی ہے، اہل و سنت بھی ہے، مذہباً وہ حنفی بھی ہے، تو اس نے کس علاقے میں کام کیسے کرنا ہے. ہندوستان کا ماحول الگ ہے، امریکہ کا ماحول الگ ہے، انگلینڈ کا ماحول الگ ہے، افریقہ کا ماحول الگ ہے، تو دنیا بھر کے ممالک کے ماحول الگ ہے. تو کس ماحول میں کیسے کام کرنا ہے، یہ ہے منہج، طریقہ کار. تو ہم نے پورے عالم میں عموماً اور بر صغیر میں خصوصاً کیسے کام کرنا ہے، ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، یہ ہمیں طریقہ کار دیا ہے علماء دیوبند. اسے کہتے ہیں یہ ہمارا منہج ہے دیوبندیت. تو 4 باتیں ہو گئی. نمبر 1، ہم دین کے اعتبار سے مسلمان ہیں، مسلک کے اعتبار سے اہل سنت والجماعت ہیں، مذہب کے اعتبار سے احناف ہیں، اور منہج کے اعتبار سے ہم دیوبندی ہیں. تو دیوبندیت مستقل دین نہیں ہے، مستقل مسلک نہیں ہے، تو مستقل مذہب نہیں ہے. دیوبندیت ایک منہج ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائے. دیوبندی کا معنی یہ ہے کہ مسلمان بھی ہے، اہل سنت والجماعت بھی ہے، حنفی بھی ہے، اور ممکن ہے کوئی ایسا دیوبندی ہو جو حنفی نہ ہو، شافعی ہو اور منہج کے اعتبار سے دیوبندی ہو، مالکی ہو منہج کے اعتبار سے دیوبندی ہو، حملی ہو منہج کے اعتبار سے دیوبندی ہو. تو دیوبندیت اور یہ مذہب ان میں تو ٹکراؤ نہیں ہے. ہاں جو مسلک باطل ہیں ان کا ٹکراؤ ہو. عقیدہ قطعی ٹھیک نہ ہو تب بھی ہم دیوبندی نہیں کہیں گے، عقیدہ ظنی فاسد ہو تب بھی دیوبندی نہیں کہیں گے، منہج یہ نہ ہو تب بھی اس کو دیوبندی نہیں کہیں گے. تو یہ ہمارا تعارف ہے کہ ہم دین کے اعتبار سے مسلمان ہیں، مسلک کے اعتبار سے اہل سنت والجماعت ہیں، مذہب کے اعتبار سے احناف ہیں، اور منہج کے اعتبار سے ہم دیوبندی. یہ بات ذہن نشین فرما لے. نمبر 1. نمبر 2، دارالعلوم دیوبند جس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہم خود کو دیوبندی کہتے ہیں،
دیوبند شہر کی طرف نہیں بلکہ دارالعلوم دیوبند کی طرف نسبت کرتے ہوئے، یعنی دیوبند قصبے میں ایک دارالعلوم موجود ہے، اس کی وجہ سے ہم نسبت دارالعلوم دیوبند کی وجہ سے نسبت دیوبند کی طرف کرتے ہیں اور ہم خود کو دیوبندی کہتے ہیں۔ دارالعلوم کو نکال دیں اور قصبہ دیوبند، پھر ہماری نسبت دیوبند کی طرف نہیں ہے۔ وہ دیوبند کہ جس کے اندر دارالعلوم موجود ہے، اس دیوبند کی نسبت کرتے ہوئے ہم خود کو دیوبندی کہتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے بنیاد رکھنے والے 5 اشخاص ہیں۔ نمبر 1 رشید احمد گنگوہی، نمبر 2 محمد قاسم نانوتوی، نمبر 3 احمد علی سہارنپوری، نمبر 3 رفیع الدین، نمبر 4 رفیع الدین، نمبر 5 عابد حسین۔ یہ 5 بندے ہیں جو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ میں یہاں تفاعلاً نیک فالی لیتے ہوئے ان 5 کے نام سے نیک فال لیتا ہوں۔ نیک فال کا معنی کیا ہے؟ ایک شخص اپنے بیٹے کا نام اسد رکھتا ہے۔ بھئی تمہارا بیٹا تو انسان ہے، تم نے اسد نام کیوں رکھا؟ وہ کہتے ہیں چونکہ اسد دلیر ہوتا ہے، میں چاہتا تھا میرا بیٹا دلیر ہو، میں نے نام اسد رکھا، تو یہ نیک فالی کے طور پر بیٹے کا نام اسد رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کیا نام رکھا؟ کہا جی حرب، اور میں تو جنگجو ہے، تم بیٹے کا نام حسن رکھو تاکہ وہ صلح جو بنے۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹے کا نام حسن رکھ دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی ہستیاں تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، شہید ہو گئے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ موجود ہیں، ان کے مقابلے میں فوج موجود ہے، آپ نے ان دونوں کے درمیان صلح کرائی۔ نیک فال، میں نیک فالی کے طور پہ کہتا ہوں۔ رشید احمد کو دیکھے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جب مخالفت میں حد میں اتر گئی، آپ نے ایک جملہ فرمایا الیس منکم رجل الرشید، کیا تمہارے اندر کوئی رشید نہیں ہے؟ رشید کسے کہتے ہیں؟ سمجھدار۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم فتنے کے اندر مبتلا تھی، ایسا بندہ نہیں ہے جو اس فتنے کو روک سکے، سنبھال سکے۔ معلوم ہوا کہ رشید وہ شخص ہے کہ جو فتن کا دروازہ بند کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دارالعلوم کی پہلی اینٹ اس شخص سے رکھوائی ہے جو فتنوں کے دروازے بند کرتا ہے۔ تو دارالعلوم دیوبند دنیا میں فتنوں کے خلاف دروازے بند کرنے کا ذریعہ۔ ابھی بھی آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے، فتنہ شکیلیت کا دروازہ بند کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند ہی میدان میں، دارالعلوم دیوبند کے فضلاء، دارالعلوم دیوبند کے متعلقین، دارالعلوم دیوبند کے محبین، یہ سب اسی سے منسوب ہے۔ رشید احمد۔ نمبر 2 محمد قاسم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ واللہ یعطی وإنما أنا قاسم، یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں علوم کو تقسیم کیا اور ایسے علوم سبحان اللہ، حضرت کی اردو میں لکھے جانے والی کتب کو پڑھ کر سمجھنے کے لیے درسگاہ میں بیٹھنا پڑتا ہے، وگرنہ سمجھ نہیں آتی۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی علوم نہیں سمجھ آتے تو لوگ ان پر اعتراض کر لیتے ہیں۔ میں ایک بات معذرت کے ساتھ کہوں گا، قاسمی برادری سے بھی حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے علوم کو پڑھ کر سمجھ کر سمجھانا بہت ضروری ہے۔ ہمارا مخالف قاسمی علوم کو نہیں پڑھتا تو اعتراض کرتا ہے، ہم علوم کو نہیں پڑھتے تو ہم جواب نہیں دے پاتے۔ میں کہتا ہوں وہ پڑھ لیتا تو مداح بن جاتا، معترض نہ ہوتا، ہم پڑھ کے سمجھ جاتے تو اعتراضات کے جواب دے لیتے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی، حضرت کو ان کے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے لکھا کہ تم اپنے حالات نہیں لکھتے، اپنے حالات دکھاتے۔ نانوتوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ حضرت میں حالات کیا لکھوں، میں جب ذکر کرنے بیٹھتا ہوں تو مجھ پر ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے سر پہ چٹان پتھر کی رکھ دی، بوجھ پڑ جاتا، میں اپنے حالات کیا لکھوں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی۔ حضرت حاجی صاحب فرمانے لگے مبارک ہو یہ کیفیت مبارک ہو، لگتا ہے کہ علوم نبوت کا فیض آپ کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی، آپ سواری پر ہوتے، وہ بیٹھ جاتے، کسی کے گود میں
سر رکھ کے لیٹے ہوتے تو یوں لگتا کہ ران ٹوٹنے لگی. سردی کا موسم ہوتا تو پیشانی پر پسینہ آ جاتا. تو میں مبارک ہوں، علوم نبوت کا فیض تمہاری طرف آ رہا. خیر، نمبر 3 احمد علی. احمد علی اللہ ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا مدینۃ العلم والی باب فمن اراد المدینہ فلیات الباب. میں شہر علم ہوں، علی شہر علم کا دروازہ ہے. جس نے شہر علم میں آنا ہے وہ دروازے سے گزر کر آنا. دارالعلوم دیوبند بھی دنیا میں عموماً اور صغیر میں خصوصاً علوم کا دروازہ ثابت ہوا ہے اور علوم پھیلے ہیں. میں یہ بات دیانت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، صرف عقیدت کی بنیاد پہ نہیں کہتا. میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ 2 باتیں بہت ضروری ہیں. نمبر 1 عقیدت ہو، نمبر 2 بصیرت. کبھی عقیدت نہیں ہوتی اور کبھی بصیرت یعنی دلیل نہیں ہوتی. میں دارالعلوم دیوبند کی جو بات کرتا ہوں یہ عقیدت اور بصیرت کی بنیاد پہ کرتا ہوں. مجھے عقیدت بھی ہے اور بحمد اللہ تعالیٰ جو بات کہتا ہوں وزنی دلیل کی بنیاد پہ کہتا ہوں، بغیر دلیل کے میں بات نہیں کہتا. احمد علی. میں اس حدیث پاک سے ایک بات یاد آ گئی کہ ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہو، وہ تو کوفے میں تھے، تم مدینہ کو چھوڑ کر کوفے کیوں گئے ہو؟ تو میں نے اس کو یعنی مزاح کے طور پہ، محبت کے طور پہ جواب دیا. میں نے کہا یہ درس تو ہمیں حدیث پاک سے ملا ہے. کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابها فمن اراد المدینۃ فلیات الباب. میں شہر علم ہوں، علی شہر علم کا دروازہ ہے. جس نے شہر میں آنا ہے وہ دروازے سے گزر کر آئے. میں نے کہا ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے صف اول میں نماز پڑھنے کے لیے وہ دروازے سے گزر کے، اور ایک شخص صف اول پہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے دروازہ پھلانگ کے. یہ دونوں صف اول پر ہیں، لیکن جو دروازے سے گزر کر گیا وہ با ادب ہے اور جو دروازہ پھلانگ کر گیا وہ بے ادب ہے. ہم جاتے مدینہ ہیں لیکن کوفہ ابو حنیفہ کے دروازے سے گزر کر جاتے ہیں اس لیے کہ ہم با ادب ہیں، اس لیے کہ ہم با ادب ہیں. تو ہم وہ ترتیب اختیار کرتے ہیں کہ جو ترتیب ہمیں نبی سمجھائی گئی ہے. پھر اس پہ خیر میرے بیانات آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں. میں نے کہ جو میں رائے دے رہا ہوں کہ یہ دروازہ ہے، یہ امام بخاری بھی یہی بات کہتے ہیں. آپ اٹھائیں ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ فتح الباری کے مقدمہ میں امام بخاری کی جو حالات پہ لکھا ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں میں علم حاصل کرنے کے لیے کہاں گیا تھا. جب حجاز کی باری اقام تو بالحجاز، جب میں حجاز کے اندر رہا کتنا 6 سال تک رہا. تو اقام تو بالحجاز 6 عوام 6 سال تک رہا. تو جب کوفہ کی باری ہے تو امام بخاری فرماتے ہیں لا احصی کم دخلت الی کوفہ، میں کوفہ کتنی بار داخل ہوا مجھے یاد ہی نہیں. بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ مدینہ حجاز میں رہنا یاد ہے، کوفہ میں داخل ہونا یاد نہیں. ایک بچہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا ہے اور وہ دورہ حدیث کرتا ہے، اس سے پوچھو بیٹا تو دارالعلوم دیوبند میں کتنے سال رہا؟ کہے گا جی 8 سال. یہ دارالعلوم دیوبند کا دروازہ یہاں سے کتنی بار گزرا ہے؟ کہا جی مجھے یاد نہیں. منزل میں رہنا یاد ہوتا ہے، دروازے سے گزرنا یاد نہیں. امام بخاری کو حجاز میں رہنا یاد ہے، کوفہ میں داخل ہونا یاد نہیں رہا. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ مدینہ منزل ہے اور کوفہ دروازہ ہے. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ مدینہ ہماری منزل ہے اور کوفہ ہمارا دروازہ ہے. بات میں نے پھر عرض کیا نا کہ بات لمبی ہو جائے گی، میں مضمون کو سمیٹتا ہوں، وقت کیونکہ بہت کم ہے، آپ حضرات بھی مصروف زیادہ ہیں. مجھے آپ کی مصروفیت کا بھی خیال رکھنا ہے. میرا تو کام ہی یہ ہے، ہماری تو کیا مصروفیت ہے، صبح ہے یہ شام ہے، دن ہے یا رات ہے. مجھے کبھی ساتھی کہتے ہیں حضرت آپ ایک ساتھی کا مجھے امریکہ سے فون آیا تو مجھے کہتے ہیں آپ کو اس سے بات کرنی ہے تو آپ کے اوقات کیا ہے؟ میں نے کہا جن کی اوقات ہو ان کے اوقات ہوتے ہیں، ہماری اوقات بھی نہیں، ہمارے اوقات بھی نہیں. آپ کال کر لیں، میں نہ اٹھاؤں تو سمجھنا وہ سویا ہوگا یا بیان کر رہا ہوگا یا کسی اجلاس کے اندر ہوگا. اور بس اوقات ساتھی پوچھ لیتے ہیں یا فارغ کب ہوں گے؟ میں نے کہا بھی فارغ اور ہم یہ 2 باتیں بڑی عجیب سی ہیں. فارغ کب ہوں گے؟ کیسے فارغ ہوں گے؟ تھوڑی سی زندگی ہے، اس میں فراغت کیا ہوتی ہے؟ نہیں میں نے آپ سے بات کرنی تھی. میں نے کہا بات کریں گے تو یہ بھی مصروفیت ہے. آپ سے بات نہیں کریں گے کام میں لگے مصروفیت ہے. بھائی کسی اپنے کو جواب دینا بھی مصروفیت ہے، کسی کا فون سننا بھی مصروفیت ہے. یہ بھی تو دین کا کام ہے نا.
ایک آدمی درسگاہ میں بیٹھ کے پڑھاتا ہے، ایک آدمی کسی کو فون پہ جواب دیتا ہے، کسی میسج پہ جواب دیتا ہے. یہ ساری چیزیں بعض و نصیحت اور دین کا حصہ ہے. اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر، میں مستقل کبھی اس پر نشست ہو تو پھر میں کوفہ پہ بات کروں، میں تقلید پہ بات کروں، حنفیت پہ بات کروں، اور میں دلائل آپ کی خدمت میں پیش کروں، آپ کو احساس ہو کہ کتنے مضبوط دلائل ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم کس الجھن کا شکار ہیں، کس الجھن کا شکار. ہمارے میرے پاس ابھی تشریف فرما ہے، بیٹھے ہوئے آسٹریلیا کے ہمارے شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں، عالم ہے، وہاں سے تشریف لائے. آج میں ان سے ایک بات کر رہا تھا، یہ ایک بات انہوں نے کی، بڑی پیاری بات کی. نے کہا جی ہمارا ایک عالم ہے، فلاں جگہ سے فاضل ہیں اور وہ بہت دور ہو گئے. تو وہ کہتے ہیں بھی جب امام شافعی رحمۃ اللہ امام لکھا کہ اتنا اختلاف ہے کہ یہ کہہ رہا عورت کو ہاتھ لگاؤ تو وضو ٹوٹتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ٹوٹتا، ادھر آپ کہتے ہیں دونوں ہی حق ہے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت تقلید کے جمود کی. تو میں نے کہا اس کا قصور نہیں ہے، قصور تو ان کا ہے نا جن نے پڑھایا ہے. جب اختلاف بتائے تھے تو اس کو سمجھانا چاہیے تھا نا کہ یہ دونوں ٹھیک کا مطلب کیا ہوتا ہے، ثواب اور خطا کا معنی کیا ہوتا ہے. چاروں ائمہ عند اللہ عند الناس برحق ہے، عند اللہ ایک برحق ہے، اس کا مطلب کیا ہے. جب ہم دلائل سے بات سمجھائیں گے تو بچہ کو کیوں دائیں بائیں جائے گا، وجہ کیا، کیوں جائے گا. خیر، نمبر 4 رفیع الدین، چوتھی انہوں نے رکھی ہے. قرآن کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. اللہ صحیح عقیدے والے کو بھی رفعتیں دیتے ہیں اور صحیح علم والے کو بھی رفعت دیتے ہیں. تعلم دیوبند کو اللہ نے صحیح عقیدہ اور صحیح علم کی بنیاد پر بلندیاں دی ہیں، نوازا ہے اللہ پاک. نمبر 5 عابد حسین. عابد، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ نے فرمایا جنت میں جانا تو میرے بندوں میں شامل ہو جو، یہ آسان رستہ ہے، جہاں یہ جائیں گے وہاں تم بھی چلے جاؤ. کتنا آسان راستہ اللہ نے بتایا جنت میں جانے کا. تو پہلے ہی رکھنے والا 5ویں والا کون ہے، عابد. دیوبند والے عباد الرحمان ہیں، عباد الرحمان ہیں. ان عباد الرحمان کے ساتھ جڑو، اللہ تعالیٰ جنت کے راستے آسان فرما دیں گے. پھر حسین، تعلم دیوبند والے دیوبندی، یہ حسینی ہے، یزیدی نہیں ہے. ہماری تو بنیاد رکھنے والے کا نام ہی حسین، ہم یزیدی نہیں، ہم حسینی ہیں. یزیدیت کا دارالعلوم سے کیا تعلق، تعلم دیوبند تو حسینیت کا نام. تو یہ وہ 5 اشخاص تھے جن نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے. تو میں نے ان پر تفاعل کے طور پر آپ کی خدمت میں بات عرض کی. میں مزید ساتھ عرض کر دیتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے استاد محمود ہیں، پہلے شاگرد بھی محمود، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اپنے لیے دعا مانگی اور ہم آپ کے لیے دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمارے نبی کو قیامت کے دن مقام محمود عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جو پرچم ہوگا، پرچم کا نام لواء الحمد ہوگا. تو ہم کہتے ہیں کہ پہلا استاد بھی محمود، پہلا شاگرد بھی محمود. جو ان کے نقش قدم پر چلے گا انشاءاللہ اللہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قربت مقام محمود کے قریب عطا فرما دے. لواء الحمد کے نیچے اس کو جمع فرما دے. اور پھر وہ عمارت جہاں پہ پڑھانا شروع کی ہے، وہ عمارت کیا ہے، انار. قرآن کے فیہ ما فاکہۃ ونخل ورمان، جنت کے انعامات میں سے ایک نعمت رمان ہے. دارالعلوم دیوبند کی تو پہلی عمارت ہی رمان ہے، انار ہے. تو میں تفاعل کے طور پر یہ باتیں کہہ رہا ہوں، اور ہر کسی کو حق حاصل ہے، ہمیں بھی حق ہے کہ ہم اپنے اکابر کی مدح کرتے ہیں، یہ ہمارا ذوق ہے. جن سے پیار ہے تو دل و جان سے پیار ہے، جن سے پیار ہے تو دل و جان سے پیار ہے، علی اعلان پیار ہے، پوری دنیا کے سامنے. آج تک نہ ہم پیچھے ہٹے ہیں نہ اللہ ہمیں ہٹائے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کے ساتھ رکھے. تو دوسری بات، دارالعلوم دیوبند کے بانیان کون ہیں، میں نے اس پر بات کی ہے. تیسری بات، جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ دیوبند کی رائے ہے، یہ دیوبند کا عقیدہ ہے، اکابرین دیوبند اس مسئلے میں اکٹھے تھے، اس مسئلے پر دیوبند میں اختلاف ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تعین کرنا ضروری ہے کہ اکابرین دیوبند سے مراد کیا ہے، کن کی رائے کا نام عقیدے میں اکابرین دیوبند کا متفق عقیدہ ہے. نمبر 1 رشید احمد گنگوہی، نمبر 2 محمد قاسم ننوتوی، نمبر 3 شیخ الہند محمود حسن دیوبندی، نمبر 4
شیخ الہند کے بلا واسطہ تلامذہ شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی، حکیم الامت اشرف علی تھانوی، خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری، بانی تبلیغی جماعت محمد الیاس، مفتی ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی، تو یہ ذہن نشین فرما لیں، یہ 3 قسم کے افراد ہیں۔ نمبر 1 دیوبند کے بانی رشید احمد قاسم ننوتوی، نمبر 2 شیخ الہند دیوبند کا پہلا صدر مدرس، نمبر 3 ان کے بلا واسطہ تلامذہ۔ یہ ہیں جن کی رائے کو دیوبندیت کی رائے عقیدے میں کہا جاتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی شخص خود کو دیوبندی کہتے ہوئے ایسا عقیدہ پیش کرے ان حضرات کا متفقہ نہیں تھا، تو بھول کر بھی آپ نے اس کو دیوبندی نہیں کہنا، غلطی سے بھی اس کو دیوبندی تسلیم نہیں کرنا۔ یہ میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ بعض وہ لوگ جو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے بلا واسطہ تلامذہ نہیں ہیں، آگے ان کے شاگرد تھے، ہندوستان میں پڑھا اور ممالک میں بھی، اور عقیدہ ان کے خلاف پیش کر دیا، تو لوگوں غلط فہمی یہ ہوئی کہ جی اس مسئلے پر علماء دیوبند میں اختلاف ہے۔ مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد قبر اطہر میں زندہ ہے، تو لوگوں نے کہا جی اس میں علماء دیوبند میں اختلاف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر صلاۃ والسلام پڑھو تو سنتے ہیں، دور سے پڑھیں تو اللہ ملائکہ کے ذریعے پہنچاتے ہیں، تو کئی لوگوں نے کہا اس میں علماء دیوبند کے اختلاف ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ دے کر دعا ہم مانگتے ہیں، تو کئی لوگوں نے کہا جی اس میں علماء دیوبند کا اختلاف ہے۔ ہم نے کہا نہیں، اس میں علماء دیوبند کا اختلاف نہیں، جو دیوبندی نسبت کرتے ہوئے اس عقیدے سے روگردانی کرتا ہے اس کا اختلاف دیوبند میں اختلاف نہیں، اس کا اختلاف دیوبند سے اختلاف۔ دیوبند میں اختلاف ہونا اور بات ہے، اور دیوبند سے اختلاف ہونا اور بات۔ یہ بالکل اس طرح ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ نازل ہونا اور ہے اور پیدا ہونا اور ہے۔ میں اس لیے علماء کرام کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں کہ لا نبی یا بعدی کا یہ ترجمہ نہ کریں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یہ کہیں کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ میں اس پر بات دلائل سے کر چکا ہوں، میں کبھی اس کی ترکیب اور دلیل پر بات نہیں کر رہا۔ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ پیدا نہیں ہوں گے، پیدا پہلے سے ہیں، وہ نازل ہوں گے۔ اب اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے، پہلے وہ مسلمان ہو اور بعد میں کہ میں نہیں مانتا، جیسے ابھی ایک فتنے کا ذکر ہو رہا تھا، وہ پہلے ٹھیک ہے بعد میں خراب ہو گیا۔ اب کوئی بندہ یہ کہ جی ختم نبوت کے مسئلے پر مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا، بعض مسلمان تو آخری نبی مانتے ہیں اور بعض مسلمان اب نہیں مانتے، پہلے مانتے تھے۔ ہم یہ کہیں گے کہ ختم نبوت کے مسئلے پر مولانا ختم نبوت کے مسئلے پر مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہوا، ختم نبوت کے مسئلے پر فلاں شخص نے مسلمانوں سے اختلاف کیا ہے۔ مسلمانوں میں اختلاف ہونا اور بات ہے، اور مسلمانوں سے اختلاف کرنا اور بات ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیوبندیت میں اختلاف اور بات ہے اور دیوبندیت سے اختلاف اور بات ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، غلط فہمی کے اندر مبتلا نہیں ہونا۔ ان کی رائے دیوبندیت کی رائے ہے، جو عقیدے میں ان سے اعتراف کرے گا وہ دیوبندیت سے اختلاف کرتا ہے۔ نمبر 4 منہج دیوبند۔ منہج کیا ہے جسے ہم کہتے ہیں دیوبندیت؟ منہج ہے مجموعہ نبوت نے، میں اس میں کے لیے صرف 2 باتیں کروں گا منہج کو سمجھانے کے لیے۔ مجموعہ نبوت نے 3 کام کیے ہیں۔ نمبر 1 اشاعت دین، نمبر 2 دفاع دین، نمبر 3 نفاذ دین۔ ایک ہے دین کو فضائل کے ساتھ پیش کرنا، ایک ہے دلائل کے ساتھ ہونے والے اعتراضات کا جواب دینا، اور ایک ہے طاقت کے ساتھ دین کو نافذ کرنا۔ یہ 3 کام، یہ مجموعہ نبوت نے 3 کام کی، اور اس کے لیے 4 طریقے اختیار کیے۔ نمبر 1 تقریر، نمبر 2 تحریر،
नंबर 3 मुनाजरा, नंबर 4 जिहाद। उलमा देवबंद जो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं, इन वारिसीन नबूवत ने तीनों काम किए हैं। नंबर 1 इशाअत दीन, नंबर 2 दिफाए दीन, नंबर 3 निफाज दीन। और इन्होंने चारों तरीके इख्तियार किए हैं, तकरीर, तहरीर, मुनाजरा और जिहाद। मैं कह रहा हूँ ये देवबंदियत का मनहज है, ये दीन के सारे काम करते हैं और उसके लिए सारे तरीकों को इख्तियार करते हैं। हाँ, किसी शख्स के अंदर अल्लाह ने कमाल दिया होता है, वो तीनों काम और चारों तरीके इख्तियार करता है, लेकिन किसी में इतना कमाल नहीं होता, वो एक काम करता है और तरीका एक ले लेता है। कोई 2 काम करता है, कोई 3 करता है, लेकिन वो दूसरे का फरीक होता है, फरीक नहीं होता, रफीक होता है, मुआमिन होता है, मुखालिफ नहीं होता। जो कर सकता है वो कर लेता है, और जो उसकी सलाहियत से बाहर होता है वो उसका एतराफ करता है, उसकी मदद करता है, दुआएं करता है, ताउन करता है। दूसरी बात देखिए, दीन का जो काम है वाज़ो नसीहत बयान करना, इसके अंदर 3 बातें बुनियादी, इखलास, दलील और इत्तिदा। दारुल देवबंद का मनहज ये है, ये अपने अकायद और मसाइल को इखलास से बयान करते हैं, दलील से बयान करते हैं और इत्तिदाल से बयान करते हैं। ये देवबंदियत के मनहज में मैंने 2 बातें बताई। नंबर 1 मजमुआ नबूवत के तीनों काम, इशाअत दीन, दिफाए दीन, निफाज दीन, और मजमुआ नबूवत के 3 कामों के लिए चारों तरीके, तकरीर, तहरीर, मुनाजरा, जिहाद। ये तीनों काम भी करते हैं, चारों तरीके भी इख्तियार करते हैं। दूसरी बात, दीन को जो बयान करने का मनहज है, इखलास, दलील और इत्तिदाल, इन तीनों में देवबंद की शान बिल्कुल निराली है और अया है पूरी दुनिया के सामने। ये मनहज है देवबंदियत। जो एक काम करता है दूसरे की तरदीद करता है, एक करता है दूसरे की मुखालफत करता है, उसको देवबंदी कहलवाने का कोई हक नहीं है। ये देवबंदियत का मनहज ही नहीं, देवबंदियत का मिजाज ही नहीं। मुखलिस नहीं, देवबंदियत नहीं। मुखलिस है, दलील नहीं, देवबंदियत नहीं। दलील है, इत्तिदाल नहीं है, देवबंदियत नहीं। ये मनहज देवबंदियत है। मनहज समझें, फिर समझ आएगा देवबंदियत का मनहज क्या है। 5वीं और मेरी आखिरी गुजारिश ये है, मैं हिंदुस्तान में रहने वाले हजरात को, जिनका हिंदुस्तान दारुल देवबंद से ताल्लुक है, मोहब्बत का, शागिर्दी का, अकीदत का, मुखालिफ को मैं नहीं कह रहा, जो मुखालिफ है मैं उसको नहीं कह रहा, जो दारुल देवबंद को नहीं मानता मैं उसकी बात नहीं करता, मैं तो मुतक़िद की बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में खुसूसन और पूरी दुनिया में दारुल देवबंद से मुंसलिक खुद की निस्बत देवबंदी करने वालों से मैं गुजारिश करूंगा कि दारुल देवबंद को अपना मरकज बनाए, दारुल देवबंद को अपना मर्जे बनाए। अकायद में, आमाल में, सियासी मसाइल में दारुल देवबंद की राय को हरफ़े आखिर समझें। आप हजरात के इल्म में है, बहुत बड़ी एक तादाद हिंदुस्तान में मुझसे मुंसलिक अफराद की है। कुछ शागिर्द हैं, कुछ बैद हैं, कुछ मोहब्बत करते हैं। मुझसे कभी भी हिंदुस्तान के सियासी मसले पर कभी भी राय लें, मेरी हमेशा राय यही होती है भाई आप ये मुझसे न पूछें, आप दारूल से रजू फरमाएं। जो हज़रात की राय है उसको समझें, वो वहाँ के माहौल को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। बतौर ख़ास दारुल देवबंद के सदर हजरत अक़दस मौलाना अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहुम, हजरत शेखुल इस्लाम से हुसैन मदनी रहमतुल्लाह के साहबजादे, दारुल देवबंद के मुहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी दामद बरकातुहुम, अल्लाह ने हजरात को इल्म भी दिया है, तकवा भी दिया है, अल्लाह ने फिरासत भी दी है, नेमतें अता फरमाई है। तो मेरी आखिरी गुजारिश ये है कि मेरी बात को सुनने वाले हजरात सियासी मामलात में और मुल्की मामलात में, हिंदुस्तान में रहने वाले, वो दारुल देवबंद की तरफ रजू करें, दारुल देवबंद की राय को लें, अपने हजरात पर एतमाद करें, और जो पूरी दुनिया में दारुल देवबंद के मुंतसिबीन मौजूद हैं वो हर वक्त अपना रजू दारुल की तरफ रखें, दारुल की राय को हरफ़े आखिर समझें। हम उन अकाबिर को बड़ा मानते हैं, हमने जो कुछ लिया वहीं से लिया है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरी आज की गुफ्तगू का खुलासा ये 5 चीजें हैं। नंबर 1 हमारा तारुफ, नंबर 2 बानियान दारुल देवबंद, नंबर 3 अकाबिरीन देवबंद, नंबर 4 मनहज देवबंद, और नंबर 5 मेरी आखिरी गुजारिश, अल्लाह हम सब को अपने अकाबिर के साथ वाबस्ता रखे,
اپنے مرکز علمی کے ساتھ وابستہ رکھے، اللہ میں اخلاص کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ دین کی مقبول خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے گفتگو کا موقع دیا، بولنے کا موقع دیا، میری آواز دوسروں تک پہنچانے کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات سے بھی کام لے، اللہ مجھ سے بھی کام لے، اللہ مجھ سے اور آپ سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ حضرت۔ حضرت ہمارے لیے اس وقت یہاں ہماری تحریک تنظیم کے ذمہ داران حضرات موجود ہیں، تو آپ کا وجود ہمارے لیے تو ایک خواب کی طرح ہے۔ آپ ہمارے درمیان تشریف لائے، اللہ رب العالمین آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ آپ کی تحریک کو مبارک فرمائے، قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے اثرات مرتب عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ حضرت ہندوستان میں تشریف آوری کی کوئی ترتیب؟ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور، انشاءاللہ اس میں کسی وجہ سے میں تاخیر کر رہا ہوں، بہت سارے ممالک کا سفر اب تو میں نے 2 سال سے روک دیا ہے۔ حضرت مولانا بہت سارا ہمارا کام ایسا جو علمی تھا وہ نامکمل تھا، 15 سال سے رکا ہوا تھا، تو میں اس کو مزید کوئی 1.5 سال لگا کے دعا فرمائے مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے سارے ہی سفر تقریباً 1.5 سال ہو گیا، 2 سال ہونے والے ہیں میں نے روکے ہوئے۔ جی جی، اللہ کرے جلدی وہ کام مکمل ہو اور ہمیں یہ شرف حاصل ہو کہ ہندوستان میں براہ راست آپ سے استفادہ کریں۔ باقی میرے حوالے کوئی خدمت کبھی بھی ہو تو انشاءاللہ میں سعادت سمجھ کے سر انجام دیتا ہوں، کبھی عقیدے پر ہو، کبھی درس پر ہو، کبھی تربیتی نشست ہو، میرے ذمہ کبھی بھی خدمت ہو تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ حضرت مولانا یامین صاحب دعوت برکاتہم دارالعلوم دیوبند سے تشریف فرما ہے ساتھ میں۔ ماشاء اللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مائک بند ہے آپ کا حضرت مولانا یامین صاحب۔ مجھ سے پہلے کون بزرگ تھے؟ یہ حضرت مفتی اسد قاسم سنبھلی صاحب تھے جو جامعہ شاہ ولی اللہ مراد آباد میں ہوتے ہیں۔ اللہ برکت ہے، میرا ان کی خدمت۔ جی مولانا عبدالعال صاحب آواز آئی؟ جی جی آواز آئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت سے ملاقات ہو چکی ہے ماشاءاللہ، ایک دفعہ غیر ملک میں حضرت کی زیارت ہوئی، کافی دیر تک حضرت سے باتیں بھی ہوئی۔ میں نے بھی دارالعلوم آنے کی خواہش ظاہر کی کہ حضرت آپ ہندوستان تشریف لائے، تو حضرت نے فرمایا کہ جب حضرت مولانا ارشد مدنی یا جمعیت علماء مجھے مدعو کرے گی یا دارالعلوم مدعو کرے گا تو انشاءاللہ میں تو پروں سے اڑ کر کے آ جاؤں گا۔ مجھے حضرت کے الفاظ یاد ہیں۔ اور خیریت سے حضرت آپ؟ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، بس آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تادیر قائم رکھے ہمارے سروں پر صحت و عافیت کے ساتھ، اور ہر طرح سے آپ کے فیوز و برکات کو اللہ عام فرمائے۔ میرے نہیں ہے، دارالعلوم کے فیوز ہیں، بس میں اس کے پھیلانے کے ذریعہ ہوں۔ اللہ بس قبول فرمائے، بس میں ایسی پل ہوں درمیان میں۔ میری خواہش ہے کہ میں بتا نہیں سکتا کس طرح میں قابلین دیوبند کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اڑتا ہوں، تو میں جانتا ہوں کہ میرا اللہ جانتا ہے۔ حضرت فرزندان دارالعلوم ہی دارالعلوم کے پیغام کو اور اس کے مشن کو، تحریک کو پوری دنیا میں لیے پھر رہے ماشاءاللہ۔ بے شک حضرت، میں حضرت خدا گواہ ہے ابھی تو آپ کے سامنے عرض کر دوں، میری جہاں نشستیں ہوتی ہیں پوری دنیا میں، جہاں جہاں سفر ہوتے ہیں، میں حضرات سے گزارش کرتا ہوں میں بغیر مبالغے کے صرف عقیدت کی بنیاد پر نہیں، بصیرت کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ اصلی شکل میں اگر کسی نے دین دیکھنا ہو نا، وہ دارالعلوم دیوبند کی محنت کرتے جی جی بالکل بجا فرما آپ نے، بالکل عقائد کا بھی حفاظت کی ہے، اعمال کی بھی حفاظت کی ہے، اخلاق کی بھی حفاظت کی ہے، اور ظاہری وضع اور شکل و صورت بھی انہوں نے برقرار رکھی ہے، اس کو بھی نہیں بدل کی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے یہاں لوگ بڑی جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، کوئی ٹوپی اتار دیتا ہے، کوئی داڑھی چھوٹی کر لیتا ہے، کوئی شلوار کو خراب کر لیتا ہے، عجیب، لیکن الحمدللہ تعلق ہو جاتا ہے، بالکل برقرار رکھا ہے ہر چیز کو ماشاءاللہ، اور ہمیں بھی الحمدللہ اسی پر ہم سینہ تان کے چلتے ہیں۔ اور میں ساتھ ہی کہتا بھی ہم تو فخر سے کہتے ہیں بھائی اپنی نسبت بیان کرنے میں آدمی کو کمزوری تب محسوس ہو کہ جب کوئی بڑا کمزور ہو، بڑے محب ہو،
لوگ اپنے خاندان کو بالکل فخر سے بالکل بیان حضرت صحیح کرتے ہیں، فرمایا. اپنے ملک کو فخر سے بیان کرتے ہیں، تو جنہوں نے ہمیں سب کچھ دیا ہے ہم ان کو فخر سے کیوں نہ بیان کریں؟ یہ کوئی بات ہے؟ جی جی بالکل بالکل جی جزاک اللہ، بالکل. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو راضی رکھے. جی ماشاءاللہ حضرت جی مولانا ماشاءاللہ مفتی اسد قاسم سنبھلی صاحب دعوت فیوزوں ماشاءاللہ. جی ہندوستان کے آپ مولانا ایک عبدالعال صاحب میں جی گزارش کر دوں، میں جی ابھی ابھی اسٹیج سے اٹھ کر کے برابر کے ایک کسی مکان میں آ کر کے بیٹھا ہوں، جی جی اور یہاں نیٹ ورک جو ہے وہ جی آتا ہے جاتا ہے، برابر ٹھہر نہیں رہا ہے. جی جی تو بہرحال میں حاضر ہوں جس طرح بھی ہوں. جی پتہ آپ ہی نہیں کا کہ خطاب ہے نیٹ حضرت، اب آپ ہی کا ورک، خطاب پتہ ہے، نہیں آپ کہ فرمائیے. جی جی اصل میں آج کل جلسوں کا سلسلہ چل رہا ہے. ایک گاؤں میں ہوں ادھر میرٹھ کے علاقے میں، جی جی ابھی بیان کر کے جلدی سے اسی پروگرام کی وجہ سے ان سے چھٹی لے کر کے آیا ہوں کہ مجھے کہیں الگ بٹھا دیجیے آپ. چنانچہ مجھے انہوں نے جہاں ان کا اپنا کچھ ڈیری ویری کا سسٹم ہے، بھینسوں کی وہاں پر ڈیری ہے دودھ کی، وہاں لا کر ایک کمرے میں بٹھا دیا مجھے کہ جی دودھ رکھنے کے لیے. یہاں پر دیکھو کوئی ڈی فریج بھی رکھا ہوا ہے. جی جی کوئی کمرہ بھی نہیں تھا. مدرسے میں شور ہنگامہ ہے بہت زیادہ جلسے کی وجہ سے. جزاک اللہ حضرت. اور مولانا اسد قاسم صاحب خیریت سے ہیں؟ جی مولانا اللہ کا اسد صاحب فضل، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ بس آپ ماشاءاللہ کے فرمودات سننے کے منتظر ہیں. حضرت مولانا کے تو سن لیے ماشاءاللہ. حضرت نے ماشاءاللہ کتنے مرتب انداز میں سنائے ہیں کہ مولانا حضرت اللہ کا کی بہت خطاب ہر برکت آدمی کو آپ حفظ یاد ہو جائے گا. ماشاءاللہ. جی بس مولانا دیکھیے آپ کی یہاں بہت نیٹ برکت. ورک جو ہے بالکل بھی برابر نہیں. آپ حضرات کی بھی باتیں برابر سننے کو ہم کو نہیں مل پا رہی ہیں، لیکن بہرحال جیسے مولانا عبدالاحد صاحب کا حکم ہوگا اس کی تعمیل کی کوشش کی جائے گی. اس میں ناکامی ہوگی تو بہرحال معاف فرمائیں گے آپ حضرات اگر کوئی بات بھی کہیں تک نہ پہنچ سکی تو، کیونکہ جی نیٹ ورک یہاں دیہات میں بہت کمزور ہے، بہت جی ویک جی چل رہا ہے اس وقت. جی جزاک اللہ حضرت، آپ ہی کا خطاب ہے. تو بسم اللہ کریں. جی شروع فرمائے حضرت، جزاکم اللہ. حضرت مولانا بسم الیاس اللہ. محمد صاحب دعوت فیوزوں کے ہم جی سب جی جی اپنی تحریک کی جانب سے شکر گزار ہیں، شکر گزار ہے. اور یقیناً ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں جن الفاظ میں شکر ادا کریں اور جن الفاظ میں جی حضرت کی خدمت میں ہم ہدیہ تشکر پیش کریں. آپ نے اللہ آج تعالیٰ دعوت دی ہے. میں حضرت کو تقریباً اب سے 8-10 سال پہلے دعوت دے چکا ہوں. کسی غیر ملک میں حضرت سے کافی دیر بیٹھنے کا، باتیں کرنے کا اتفاق کیا بلکہ سعادت مجھے حاصل ہوئی. جی جی میں نے اس وقت بھی کہا کہ آپ دیوبند تشریف لائیے. جی جی جزاک اللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. جزاک اللہ مولانا، انشاءاللہ. اللہ آپ کو راضی رکھے. جزاک اللہ، جزاک جی اللہ. السلام السلام علیکم. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی.